رہتی تھی، جہاں ہر کونا اس کی خوبصورتی اور سوندر سے چمکتا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی سے چڑیل کو گہری نفرت تھی۔ چڑیل کو باربی کی سندرتا سے جلن ہوا کرتی تھی اور اس نے سوچا کہ اگر وہ باربی کی سندرتا چھین لے گی تو خود ہی سب سے خوبصورت ہو جائے گی اور پھر اس کے محل پر راج کرے گی۔ اس نے کئی پلان بنائے باربی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایک دن جب باربی سو رہی تھی تو اس نے باربی پہ چاقو سے حملہ کر دیا، لیکن باربی بچ گئی۔ باربی بہت دیالو تھی، اس لیے اس نے چڑیل کو جانے دیا، لیکن اس کے بعد بھی چڑیل نہیں مانی۔ ایک دن باربی کے محل میں دعوت تھی، سبھی لوگ آئے تھے اس سے ملنے۔ چڑیل نے بھی ایک غریب لڑکی کا روپ بنا کر باربی کے محل میں پرویش کیا۔ اس نے باربی کو جادو بھرے کھیر کا کھلایا جس میں زہر تھا، جادوئی زہر، جسے کھا کر باربی کی سندرتا اور طاقتیں چڑیل کے پاس آ جاتی۔ باربی کو ذرا سا بھی پتہ نہ چلا کہ اس کھیر میں کیا ہے۔ باربی نے جیسے ہی وہ کھیر کھائی، اس کا چہرہ اور روپ ایک دم بدل گیا، وہ کالی پڑنے لگی۔ اس کی سندرتا چڑیل کے اندر چلی گئی اور وہ خوشی سے ناچنے لگی، میں اپنے کامیاب ہو گئی، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی باربی کی شکتیاں چڑیل کے پاس جاتی ہیں، چڑیل تھوڑی دیر خوش ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد اسے کچھ ہونے لگتا ہے، اس کی توچہ جلنے لگتی ہے۔ باربی کی خوبصورتی کو چرانے کی کوشش کرنے کے بعد چڑیل کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ باربی کی شکتیاں چڑیل پر حاوی پڑنے لگتی ہیں۔ جیسے جیسے جادو ٹوٹنے لگتا ہے، باربی ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ باربی کی شکتیاں پناہ اس کے پاس آ جاتی ہیں اور وہ چڑیل کو سبق سکھاتی ہے۔ وہ چڑیل کو کارخانے میں بھیج دیتی ہے اور زندگی بھر کے لیے اسے قید کر دیتی ہے اور پناہ اپنے راجیہ اور اپنے محل میں چلی جاتی ہے۔